أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے سلسلے میں ترغیب دی گئی تھی کہ دشمنوں کے سامنے پست ہمت نہیں ہونا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کر کے مضبوطی سے آگے بڑھنا چاہیے، اس کی تاکید کی گئی تھی. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان آیات میں اور آگے بھی کئی آیات میں ایک خاص واقعے کو سامنے رکھ کر پیغام دیا گیا ہے. وہ واقعہ بھی چونکہ ایک غزوے کے موقع پر پیش آیا تھا. اس میں مدینے میں ایک انصاری صحابی حضرت رفاعہ، ان کے گھر سے کچھ ہتھیار اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں بعض منافقین نے چوری کر لی تھی. ان کا نام بھی حدیث کی کتاب میں آتا ہے. تو حضرت رفاعہ نے اپنے بھتیجے حضرت قتادہ بن نعمان سے اس کے متعلق تفصیلات بیان کی. چونکہ حضرت رفاعہ بوڑھے بھی ہو چکے تھے اور حضرت قتادہ نوجوان تھے، تو حضرت قتادہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پوری تفصیلات بیان کی. جب اس شخص کو معلوم ہو گیا جس نے چوری کی تھی تو اس کے خاندان والوں نے جمع ہو کر یہ مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں ہمارے بارے میں بتایا گیا ہے، اس لیے اگر یہ بات واضح ہو جائے گی اور تحقیق سے ثابت ہو جائے گی تو ہمارا خاندان بدنام ہو جائے گا. تو انہوں نے اپنے خاندان کے ایک شخص پر الزام لگایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت قتادہ کے خلاف شکایت کی کہ انہوں نے بغیر تحقیق کے ہم پر الزام لگایا، حالانکہ چوری فلاں نے کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ سے تحقیق کی اور کہا کہ تم نے کیوں بغیر تحقیق کے بات بتائی. اب حضرت قتادہ بیچارے شرمندہ ہو گئے اور اپنے گھر واپس آئے. تو اس موقع پر یہ آیت جو آگے بھی کئی آیات میں پیغام کے طور پر بیان کی گئی ہے تو یہ آیات نازل ہوئی. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا کہ پوری تحقیق سے فیصلہ کریں اور جو لوگ بحث و مباحثہ کرنے والے ہیں ان کی طرفداری نہ کریں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طرفداری نہیں کی تھی، لیکن سامنے والوں کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے رسول ہماری طرفداری کریں اور
جس نے شکایت کی ہے ان کے خلاف کوئی فیصلہ کریں۔ اللہ کے رسول نے چونکہ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کیا تھا تو ان سے صرف پوچھا تھا، تو اس لیے اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے کتاب کو پوری سچائی اور دیانتداری کے ساتھ آپ پر نازل کیا، یعنی قرآن مجید جو نازل ہوئی ہے یہ کتاب اللہ نے پوری دیانتداری کے ساتھ نازل کی، اس میں سچائی ہے، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کا اصول بیان کیا گیا ہے، کھرے اور کھوٹے کے درمیان کیسے فرق کیا جائے، اس کے لیے کیا قواعد ہو سکتے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ کیوں اللہ نے کتاب نازل کیا؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اس چیز کے مطابق جو اللہ نے تمہیں دکھلایا ہے، یعنی اللہ کی کتاب کے ذریعے سے جو اصول آپ کو معلوم ہو ان اصول کی روشنی میں آپ فیصلہ کریں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ خیانت کرنے والوں کے لیے دفاع کرنے والے نہ بنیں، یعنی اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جن لوگوں نے چوری کی تھی انہی لوگوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی برات کو بیان کیا تھا اور کہا تھا کہ سامنے والوں نے ہم پر غلط الزام لگایا ہے، تاکہ اللہ کے رسول ان کا سپورٹ دیں۔ تو اللہ کے رسول کے کہا گیا کہ جو خیانت کرنے والے ہیں آپ ان کے سپورٹ نہ بنیں، ان کی طرف سے آپ دفاع نہ کریں، بلکہ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، آپ اللہ سے مغفرت کی دعا کریں۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بڑی بخشش کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے صرف تحقیق کی تھی، پھر پوچھا تھا ان سے، لیکن اللہ کے رسول کو خطاب کر کے امت کو بتایا گیا کہ کوئی فیصلہ بغیر تحقیق کے نہ کریں، اور جو لوگ پہلے سے مشکوک ہوں، جن کی فطرت سے معلوم ہوتا ہو کہ یہ لوگ دیانتدار نہیں ہیں، مخلص نہیں ہیں، ان کی بیجا طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے کہا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، آپ ان لوگوں کی طرف سے دفاع مت کیجیے۔ مجادلہ کہتے ہیں بحث و مباحثہ کرنا، ان لوگوں کی طرف سے آپ بحث و مباحثہ اور دفاع نہ کیجیے جو اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، یعنی جو جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سامنے والے کا نقصان نہیں پہنچاتے، اپنے آپ کا نقصان پہنچاتے ہیں۔ میں کسی کے خلاف جھوٹ بولوں گا تو سامنے والوں کا نقصان نہیں ہوگا، اللہ کے پاس میرا نقصان ہوگا۔ میں غلط کام کر کے دوسروں پر الزام لگاؤں گا یا اس کے خلاف ماحول بناؤں گا، ممکن ہے دنیا میں کچھ واہ واہ ہو جائے، لیکن اللہ کے یہاں مجرم میں ہوں، اللہ کے یہاں پکڑ میری ہوگی۔ اس لیے کہا کہ جو لوگ اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی طرف سے آپ دفاع مت کریں۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، کہا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے ہیں جو خیانت کرنے والے گنہگار ہوتے ہیں، خود غلط کرتے ہیں، دوسروں پر الزام لگاتے ہیں۔ کہا ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتے، اور جن سے اللہ محبت نہیں کرتے ہیں ان کو پھر اللہ کی طرف سے اچھے کاموں کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یستخفون من الناس، لوگوں سے تو چھپ چھپا کر رہتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے چھپتے نہیں، یعنی اپنی چوری کو چھپانے کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ان کی پوشیدہ چیزوں سے بھی واقف ہیں ان سے چھپنا نہیں چاہتے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کر لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو ہم محفوظ رہ جائیں گے۔ اللہ کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہماری ہر چیز سے واقف ہے، اللہ سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے سامنے غلط ہونے سے ہمیں بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ لوگ چونکہ چوری انہوں نے کی، پھر راتوں رات بیٹھ کر انہوں نے سازش کی تھی کہ ہم پر جو چوری کا الزام لگایا گیا ہے کیسے
اس کو سامنے والوں پر منتقل کیا جائے۔ تو چوری کا الزام دوسروں پر لگایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت ان لوگوں کی کہ انہوں نے ہم پر غلط سرت الزام لگایا تھا۔ تو یہ رات میں انہوں نے بیٹھ کر جو سازش کی تھی، اللہ کہتے ہیں جب وہ سازش کر رہے تھے تب اللہ ان کے ساتھ تھے، اللہ پوری طرح واقف تھے ان کی سازش سے۔ تو اللہ سے بچتے نہیں ہیں، لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس لوگوں سے چھپ کر کوئی فائدہ نہیں ہے، حساب تو اللہ کے پاس ہونے والا ہے۔ تو ہم چھپ کر بھی اگر کوئی سازش کریں گے تو اللہ کے یہاں محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیا والوں کو ہماری برائی معلوم نہ ہو، لیکن اللہ کو تو معلوم ہو جاتی ہے، اللہ سے بچنا چاہیے۔ تو اسی لیے کہا یستخفون من الناس، لوگوں سے تو وہ چھپتے ہیں، اپنے کرتوتوں کو چھپاتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے چھپتے نہیں ہیں۔ وہو معہم، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ رہتا ہے، اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جبکہ وہ رات میں چھپ کر غلط سازشیں کر رہے تھے۔ بیت میں نے رات میں چھپ کر پلان کرنا، ما لا یرضی من القول، ایسا پلان کر رہے تھے جو اللہ کو پسند نہیں تھا، یعنی جھوٹی موٹی سازشیں کر رہے تھے۔ تب اللہ ان کے ساتھ تھا، اللہ کو ساری چیزیں معلوم تھی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ تو ان کے اعمال سے پوری طرح باخبر تھا۔ محیط مانے گھیرے ہوئے، وہ تو اللہ کے گھیراؤ میں تھے، اللہ کو سب کچھ معلوم تھا، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی، تو کیسے بچ سکتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول زندہ تھے، ان پر وحی نازل ہوتی تھی، تو فوراً اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وحی نازل کی تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ کون چور ہے اور کون سچے ہیں، کون بری ہے۔ اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا، ان کو لوٹانا پڑا، اور وہ منافق بھاگ گیا اور مشرکین سے مل گیا۔ تو اسی لیے اللہ نے ان کے خاندان والوں کو بھی خطاب کیا، اس لیے کہ جس نے چوری کی تھی اس کے خاندان میں بعض اچھے مسلمان بھی تھے، انہوں نے بھی اس کی طرفداری کی کہ ہمارا آدمی ہے وہ بدنام ہو جائے گا، ہمارا خاندان بدنام ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا ہا انتم ہؤلاء، اور یہ تم لوگوں، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم نے دنیاوی زندگی میں ان کی طرف سے دفاع کیا۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ سے ان کا دفاع کون کرے گا؟ آج لوگوں کے سامنے اس کو آپ نے بری ثابت کیا، کل اللہ کے سامنے آپ بری ثابت کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ ہم دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں یہیں پر وہ دفن نہیں ہوتا ہے، یہی فیصلہ کل اللہ کے یہاں بھی ہونے والا ہے۔ یہاں ہم نے اگر جھوٹا فیصلہ کیا، یہاں ہم نے اگر غلط ہونے کے باوجود اپنا آدمی سمجھ کر کسی کو سپورٹ کر دیا، کل اللہ کے یہاں ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اللہ قیامت کے فیصلوں کو یاد دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہیں پر دفن نہیں ہوتی ہیں، اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ یہاں جھوٹ کہہ کر بچ سکتے ہو، لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے جھوٹ کہہ کر، غلط تدبیریں کر کے، جھوٹی سازشیں کر کے بچ نہیں سکتے۔ اللہ کے پاس اگر ہم کسی کا دفاع نہیں کر سکیں گے پھر کیا فائدہ؟ یہاں ہم غلط دفاع کریں گے، کل اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ تو اسی لیے کہا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کی طرف سے قیامت کے دن اللہ سے دفاع کون کرے گا؟ اللہ کے سامنے بحث و مباحثہ کون کرے گا؟ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، کون ان کا وکیل اور ذمہ دار ہوگا اللہ کے سامنے؟ اللہ کے سامنے تو کسی کی چلے گی نہیں۔ بہرحال ان آیات میں واقعے کی روشنی میں اللہ نے ایک پیغام دے دیا کہ ہمیں ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ دوسری چیز اللہ نے یہ بتا دی کہ قرآن کے مطابق جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے اس کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، اس کی سن کر ہمیں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز اللہ نے بتا دیا کہ اگر غلط کام کر کے کوئی اپنے آپ کو بچائے گا تو کل اللہ کے یہاں وہ محفوظ نہیں رہ سکے گا، اللہ کے پاس اس کو جواب دینا پڑے گا۔ چوتھی چیز اللہ کی طرف سے یہ بتائی گئی کہ غلط اگر ہمارا بھی کوئی آدمی ہے تو اس کی طرف سے ہمیں دفاع نہیں کرنا چاہیے، جو صحیح اور سچا ہے اس کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ غلط اگر میرا بھائی بھی ہے تو مجھے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کی روشنی میں جو پیغام دیا گیا ہے
اس کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا سبحان اللہ.